نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، سیدنا حکیم لقمان نور اللہ مرقدہ نے اپنے صاحبزادے کو جو دوسری نصیحت فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا کہ بیٹا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے کئی فرامین مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب علیہ السلام آپ اعلان فرمائیں کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر کے سناؤں اور میں بتاؤں کہ کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دی ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ آگے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، مجھے آپ کو ہر مسلمان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، ای العمل احب الی اللہ تعالیٰ، کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پوچھا گا پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ میں ہجرت کے اوپر اور جہاد کے اوپر میں آپ کے دست مبارک کے اوپر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اس کے اجر کا طالب ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے پوچھا کہ یا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ضرور، بالکل میرے دونوں والدین جو ہے وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فارجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، او کما قال علیہ السلام۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اپنے والدین کے پاس جاؤ، ان کے پاس تم لوٹ جاؤ، اور فرمایا پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، اپنے والدین کی کثرت سے جا کر کے خدمت کرو۔ تو دیکھیں ان دونوں روایات سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کس قدر اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے۔ تو جہاد جیسی عظیم عبادت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کے پاس چلے جاؤ، والدین کی جا کر کے خدمت کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا معاویہ بن جاہمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ هل لک من ام، کیا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جی ہاں میری والدہ جو ہے وہ زندہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الزمها فإن الجنة عند رجلها ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى
کمثل ھذا القول، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ واپس لوٹ جاؤ اور آپ کے اوپر آپ کی والدہ کی خدمت کرنا یہ ضروری اور لازمی امر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری والدہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ اور بھی اس کے بعد کئی مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ تو دیکھیں جہاد جیسی عظیم عبادت میں جانے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ترجیح ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو جا کے، اور تمہاری جو جنت ہے وہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کئی مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فازع ذلك الباب او احفظه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو والد ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا اس دروازے کو تو ضائع کر دے یا اس دروازے کی حفاظت کر لے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے والد گرامی کو راضی کر لیں۔ اگر ہم سے ہمارا والد راضی ہو جائے گا تو والد کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی رضامندی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یمد لہ فی عمرہ، کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک تمہاری عمر کے اندر اضافہ کر دے، یقیناً میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہماری عمر کو دراز فرمائے، اللہ پاک ہماری عمر کے اندر اضافہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر کے اندر زیادتی فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَن يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اگر تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا کر دی جائے، یقیناً عزیزان گرامی آج ہر دوسرا تیسرا آدمی رزق کی قلت کی وجہ سے تنگ دستی کا شکار ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو، آپ بھی یقیناً چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے رزق کے اندر بھی وسعت عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر زندگی کے اندر بڑھوتری چاہتے ہو، رزق کے اندر بڑھوتری چاہتے ہو، آپ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ آگے فرمایا کہ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ او کما قال علیہ السلام، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ ان دو عمل کے اوپر ہمیں دو فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ پاک عمر لمبی فرمائیں گے، جس کے بارے میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہر شخص چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کے اندر وسعت نازل فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو۔ ان دونوں عملوں کی برکت سے اللہ پاک رزق میں بھی وسعت عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی عمر کے اندر بھی وسعت عطا فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ والدہ سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو دوسری نصیحت فرمائی وہ یہ تھی والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔